بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک نالج اینڈ ہسٹری چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے، اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی، نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے، اور بجائے دروازہ سے داخل ہونے کے دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالہ کر دے، اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمہ کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹنکا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمہ کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدہ میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ ناظرین کرام، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بہت ہی عظیم الشان ہے، اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو و تقصیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ایک اور معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔